حامدن و مسلم اما بعد ناظرین، آج میں جس بات کی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآنی اعجاز کی، جس پر ایک عربی مضمون میں، ایک عربی تحریر میں اردو کی یہ ترجمانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک جرمن ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں سفر پر تھا، ایئرپورٹ پر مجھے ایک مسلم نوجوان ملا، اس نے مجھے قرآن کا ایک نسخہ پیش کیا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اس نسخے کو، یعنی قرآن کے اس حصے کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ نیت یہ تھی کہ نوجوان کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی میں اس نسخے کو ڈسٹ بن میں ڈال دوں گا، مگر میں بھول گیا۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد میں ایروپلین میں سوار ہونے کے بعد جب میں نے بیگ کھولا تو وہ نسخہ مجھے دکھائی دیا۔ بوریت دور کرنے کے لیے میں نے اسے کھولا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک میری نظر سورہ کہف کی اس آیت پر پڑی جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یعنی ڈاکٹر کہتا ہے کہ سونے کی حالت میں اصحاب کہف کا کروٹیں بدلوانا اس وجہ سے تھا تاکہ ان کے بدن میں پھوڑے پھنسلیاں نہ آ جائیں اور بدن سڑ نہ جائے۔ اچانک میری نگاہ دوسرے ٹکڑے یعنی دوسرے قرآنی آیت کی طرف پڑی جس میں رب کا فرمان تھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ آخر تک پر پڑی، جس کا مطلب یہ تھا کہ غار میں ہر روز دھوپ آتی ہے مگر یہ دھوپ ڈائریکٹ ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی۔ اور علم طب میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ پھنسلیاں نہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو اور دھوپ براہ راست جسم پر نہ پڑے۔ اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری نظر اگلی آیت وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ پر پڑی کہ کتے کی کروٹیں نہیں بدلی جا رہی ہیں، وہ ایک ہی حالت میں ہے اور 309 سال تک وہ ایک ہی حالت میں رہا۔ اس طویل مدت میں اس کے بدن پر نہ پھنسلیاں آئیں نہ اس کے بدن میں تعفن پیدا ہوا۔ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ کتوں کی جلد کے نیچے ایسے غدود ہوتے ہیں جو ایسے مادہ خارج کرتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اسے پھنسلیاں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے کتے کی کروٹیں بدلوانے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اس قرآنی اعجاز کو دیکھ کر وہ جرمن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ فسبحان اللہ من ھذا الکلام۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے سامنے چلتی رہتی ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمیں اس بات کے لیے غور کرنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے جس میں ہم قرآن کے اعجاز کو سمجھ پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآنی علم سیکھنا اور اس کو سکھانا ایک بڑے مرتبے کی بات ہے، اور رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہیں انہوں نے بھی یہ بات واضح طور سے فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کا معنی یہ کہیں نہیں ہے کہ صرف آپ اس کو پڑھنے کے حد تک، یاد کرنے کے حد تک، صرف آپ کی نماز کے لیے کچھ آیات یاد کر لیے، یا یہ کہ کسی کو شرف اس بات کی، ان آیات کی ثواب میں جاریہ کر دینے یا کسی ایسے مرحلے کی بات کے لیے قرآن نہیں آیا، بلکہ یہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت جو بھی ملے، ہمیں جب بھی موقع ملے کہ ہم اس آیت پر غور کریں اور قرآنی اس اعجاز کو اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کریں، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور اس سے ہمارے اس دین اسلام کو تقویت ملے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری آسان ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔